الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا بہ الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون۔ حامیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب اور حکمتوں والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان لانے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور تمہاری تخلیق میں اور اس خلقت میں جسے اس نے پھیلا رکھا ہے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور رات اور دن کے اختلاف میں، اور اس نے آسمان سے جو روزی اتاری اور پھر اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندگی بخشی، اور ہواؤں کے چلنے میں عقل سے کام لینے والوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ آج ہماری سورہ الجاثیہ کی آیہ مبارکہ 5 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، آج ہم نئی سورہ مبارکہ سورہ الجاثیہ اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ مصحف کے اعتبار سے، قرآن پاک کے ترتیب کے اعتبار سے اس کا جو نمبر ہے وہ 45واں ہے، اور نزول کے اعتبار سے جیسے قرآن نازل ہوا اس اعتبار سے اس کا جو نمبر ہے وہ 65واں ہے، 65۔ یہ آیات اس کی ٹوٹل 37 ہیں اور 4 رکوع ہیں، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کے زمانہ سے پہلے مکی دور میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس کا اسم مبارک الجاثیہ ہے۔ جاثیہ کا یہ نام، اس کا آگے ایک آیہ مبارکہ آئے گی، آیہ مبارکہ 28 وہاں پر اس کا باقاعدہ یہ لفظ استعمال ہوا قرآن پاک کے اندر، اسی سورہ مبارکہ میں، اس اعتبار سے اس کا نام جاثیہ رکھا گیا۔ جاثیہ کہتے ہیں 2 زانو بیٹھنا یا گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔ تو چونکہ اس میں وہاں جہاں اس کا ذکر آیا ہے تو جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور وہ اوندے پڑی تھی وہ امت اپنے گھٹنوں کے بل، تو وہاں اس کا ذکر ہوا، تو الجاثیہ جو ہے یہ اس میں فاعل ہے، گھٹنوں کے بل گرنے والی۔ تو اس بنیاد پر اس سورہ مبارکہ کا جو نام ہے وہ رکھا گیا الجاثیہ۔ یہاں میں ایک ازالہ کر دوں ایک بات کا۔ ہمارے ہاں جب نام رکھے جاتے ہیں خصوصاً لڑکوں کے یا لڑکیوں کے، تو جی ایک نام لیا جاتا ہے اور وہ رکھ دیا جاتا ہے کہ جی یہ قرآن پاک میں ہے۔ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ قرآن پاک میں کسی چیز کا ذکر نام آ گیا تو وہ جناب اب نام رکھ دیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں تو ابو لہب کا ذکر بھی ہے، پھر وہ رکھ لیا جائے، اور اس طرح کی بڑی مثالیں ہیں۔ یہ دیکھا جائے کہ اس کا مفہوم اور معنی کیا بنتا ہے۔ اب یہ جاثیہ کا نام جو بہت زیادہ لڑکیوں کا رکھا ہوا، جی کیا مراد ہے؟ جی قرآن میں یہ لفظ آیا ہے، تو یہ پہلے کنسلٹ کرنا چاہیے کہ اس کا مرادی معنی جو ہے وہ کس بنیاد پہ۔ اور اس طرح کے بہت سارے نام آتے ہیں لڑکوں کے لڑکیوں کے جو تو ان کا کوئی معنی اور مطلب نہیں بن رہا ہوتا، تو جب پوچھا جاتا ہے کہ جی وہ کس بنیاد پہ یہ نام ہے، وہ جی قرآن پاک میں ہم نے پڑھا تھا تو ہم نے رکھ دیا۔ صرف قرآن پاک میں دیکھ کے رکھ لینا یہ کافی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ قرآن میں یہ نہ فرماتا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جن چیزوں کا علم نہ ہو تو اہل ذکر سے جا کے پوچھا کر۔ تو یہ الجاثیہ کا معنی اب جو ہے یہ صرف اتنا ہے، 2 زانو بیٹھنا، 2 زانو بیٹھنے والی، گھٹنوں کے بل بیٹھنے والی، یہ کیا معنی؟ تو یہ درمیان میں ایک بات آ گئی جو میں نے کہا عرض کر دوں۔ حامیم سے اللہ نے اس کا آغاز کیا۔ حامیم ویسے تو یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا صحیح معنی اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتا ہے کہ حامیم سے کیا مراد حروف مقطعات ہیں، لیکن بعض مفسرین نے اس کا معنی بتایا۔ بعض نے کہا کہ ہاں سے مراد اللہ کی محبت ازلی ہے، جو اللہ کی ازل سے محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ، محبوبین کے ساتھ، احبہ کے ساتھ۔ اور میم سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعض نے کہا میم سے مراد جو ہے
وہ اس کے محبت والے پیارے بندے ہیں۔ فرمایا اللہ کی جو اصلی محبت ہے اس کی وہ اپنے پیارے بندوں سے شروع سے لے کر اب تک ہے اور قیامت تک رہے گی، اور قیامت قائم ہونے کے بعد بھی وہ محبت قائم رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس اپنی دائمی محبت کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا ہمیں اپنی اس ازلی محبت کی قسم ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، فرمایا یہ جو قرآن ہے، یہ جو کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، وہ اللہ جو غالب بھی ہے اور بڑا حکمتوں والا بھی ہے۔ اب سورہ مبارکہ کا آغاز بھی اللہ نے قرآن پاک سے کیا۔ اب صورتیں کئی سنتے آ رہے ہیں درس قرآن میں ترتیب کے ساتھ کہ صورتوں کا آغاز اللہ قرآن کے نزول سے فرما رہا ہے، قرآن کے ذکر سے کر رہا ہے۔ تنزیل الکتاب، تنزیل الکتاب، ذالک الکتاب، کبھی کسی انداز میں کبھی کسی انداز میں ذکر قرآن پاک کا ہو رہا ہے۔ تو اب یہ بات واضح ہو گئی کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ قرآن پاک کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے اللہ کو پتہ تھا کہ یہ قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا، یہ سورج جو نازل کی ہے یہ قیامت تک پڑھی جانی ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ اس کو پڑھیں گے۔ صرف مسلمان نہیں پڑھتے قرآن کو، نان مسلم بھی قرآن کو پڑھتا ہے، اس کا وہ مطالعہ کرتا ہے، اس کے معانی اور اسرار کو وہ دیکھتا ہے۔ مستشرقین ایک بہت بڑی جماعت ہے عیسائیوں کی، اور اس کے علاوہ جو ہے جیوز کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو اس کو پڑھتی ہے، چاہے اپنے مطالب کے لیے پڑھتی ہے، اپنے مقصد کے لیے پڑھتی ہے، لیکن یہ بات تو ہے کہ قرآن کے پڑھنے والے، اور دنیا میں اللہ نے اس کا نام جو قرآن شروع سے رکھ دیا تھا، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ قرآن کا مطلب ہی ہے وہ کتاب جس کو بار بار پڑھا جائے۔ کائنات میں صرف ایک کتاب ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے اور وہ یہی کتاب ہے۔ قرآن کا لفظ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے۔ لفظ قرآن جو ہے نا، عربی زبان کا لفظ ہے قرأ یقرأ قرآن فہو مقروء، فرمایا وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے، بار بار پڑھی جائے۔ دنیا کا سروے اب یہ ثابت کر چکا ہے اور تسلیم کر چکا ہے، اور وہ سروے گوگل کا عیسائیوں کی طرف سے ہے، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، مسلم دنیا کی کنٹرول میں یہ نہیں ہے، نان مسلم کے کنٹرول میں۔ وہ یہ بات مان چکے ہیں، تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو پڑھی جانے والی کتاب ہے وہ قرآن پاک۔ حالانکہ آبادی کے لحاظ سے زیادہ جو آبادی ہے وہ مسیحی برادری ہے، تو یہ ہوتا کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بائبل ہوتی، انجیل ہوتی ہے، ان کی کتاب جو ہے وہ بائبل ہے۔ تو اصول تو یہ بنتا تھا آبادی کے لحاظ سے کہ سب سے زیادہ یہ سروے ہوتا کہ بائبل سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، کیونکہ اس کو ماننے والے دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت، عیسائی سب سے زیادہ آبادی میں اس وقت پوری دنیا پر، لیکن مسلمان جو ہیں اس لحاظ سے آبادی میں کم ہیں، لیکن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ قرآن مسلمان بھی پڑھتا ہے، یہ قرآن مسیحی بھی پڑھتا ہے، یہ قرآن یہودی بھی پڑھتا ہے، یہ قرآن سکھ بھی پڑھتا ہے، یہ قرآن ہندو بھی پڑھتا ہے، یہ قرآن نیچری اور بد مذہب بھی پڑھتا ہے، کیونکہ یہ کتاب ہی ایسی ہے، چونکہ یہ رب نے وہ کامل کتاب نازل کی ہے۔ جیسے ہمیں باقی نبیوں کی سیرت کی جانب جانے کی اور ان کو پڑھنے کی یا اس پر ہمیں عمل کرنے اور چلنے کی ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس سیرت اس رسول کی ہے جس کی سیرت سارے نبیوں کی سیرت سے اعلیٰ۔ تو اسی بنیاد پر ہمارے پاس کتاب وہ ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہ ہمیں تورات کی ضرورت ہے، ہم مانتے ہیں اللہ کی کتاب ہے حق اور سچ، نہ ہمیں زبور کی ضرورت ہے، اللہ کی کتاب ہے حق اور سچ ہے لیکن ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ اسی طرح بائبل ہے، اللہ کی کتاب ہے، سچ ہے، حق ہے، لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ کتاب آ چکی ہے جو ساری کتابوں کی سردار کتاب ہے۔ تو اس بنیاد پر قرآن وہ کتاب ہے جو ساری دنیا میں سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، فرمایا یہ کتاب جو نازل کی گئی اللہ کی طرف سے بڑی حکمتوں والی ہے، اور بڑی حکمت سے، چونکہ جو نازل کرنے والا وہ حکیم ہے، تو جو حکیم ہے اس کا کلام بھی حکمت والا ہوگا، وہ عظیم ہے تو اس کا کلام بھی عظمت والا ہوگا۔
وہ کریم ہے، اس کا کلام بھی کرم والا ہوگا۔ اسی لیے تو جب کرم نہ ہو تو ہم کہتے ہیں قرآن پڑھو، معاملات سدھر نہیں رہے، جاؤ بھائی قرآن پڑھو۔ قرآن سے ہٹ گئے ہو تم کہیں پہ، راستے میں مسائل کہیں آ گئے ہیں، تم نے قرآن سے دائیں بائیں کوئی راستہ اور اختیار کر لیا ہے۔ وہ بڑا لطیف ہے، اسی لیے تو یہ کلام بڑا لطف والا ہے، عظیم ذات ہے نا، اور وہ ذات بڑی اعلیٰ ہے، اس لیے یہ کلام سب سے اعلیٰ ہے۔ وہ ذات بڑی افصیح ہے، اس لیے یہ کلام سارے کلاموں سے فصیح ترین کلام ہے۔ اس کلام جیسا کلام پوری دنیا میں کوئی لا ہی نہیں سکا۔ لبید جو بعد میں مسلمان ہو گئے، اللہ نے دولت اسلام عطا فرمائی، تو وہ دولت اسلام معجزات دیکھ کر نہیں لائے، وہ چونکہ بہت بڑے عربی شاعر تھے اور بڑے فصیح و بلیغ تھے، زبان کو بہت سمجھتے تھے، تو انہوں نے سورۃ الکوثر کی جو پہلی 2 آیتیں تھیں وہ کعبہ پہ لٹکی ہوئی تھیں، جب ان کا مقابلہ ہوتا تھا تو وہاں پر معلقات کعبہ کی دیواروں کے ساتھ اپنا کلام لٹکاتے تھے سارے شاعر، نان مسلم جتنے بھی تھے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں بھی کچھ دیں، ہم بھی وہاں لٹکا دیں۔ تو آپ نے اللہ سے عرض کی تو اللہ نے 2 آیتیں دے دی سورۃ الکوثر کی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، 2 آیتیں۔ فرمایا جاؤ لگا دو وہاں پہ، شاعروں کا کلام وہاں لگا ہے سب کا، اور وہاں جا کر صحابہ نے خاموشی کے ساتھ، ظاہر اسلام کا غلبہ بھی نہیں تھا، خاموشی کے ساتھ جا کر یہ 2 آیتیں، اب یہ ایک شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں نا، تو اس لحاظ سے ایک شعر بنتا تھا شاعروں کے لحاظ سے، ہمارے لیے تو 2 آیتیں ہیں نا، ان کے لیے ایک شعر تھا، 2 مصرے تھے، جا کے لٹکا دیے تو لبید آ کے فیصلہ کرتا تھا کہ سب سے اچھا کلام کس کا ہے، اتنا بڑا شاعر تھا۔ آگے اس نے جب دیکھا تو یہ ساتھ دیوار کعبہ پہ یہ بھی تھا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، دیکھتا رہا غور کرتا رہا۔ اب اس کی شاعری کو ویسے سلام ہے اور اس کے علم کو بھی سلام ہے، کتنا بڑا وہ صاحب علم آدمی تھا۔ کہنے لگا دیکھ کے کہ کلام سارے تمہارے بہت اچھے ہیں، لیکن یہ کلام سب سے اچھا ہے، لیکن میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ کوئی بندہ ایسا کلام لکھ ہی نہیں سکتا۔ یا مجھے سچ بتاؤ یہ بندے کسی کا کلام نہیں ہے، تم کہتے ہو یہ شاعری ہے اور کوئی لے کے آیا ہے۔ اس نے کہا نیچے آؤ میں لکھ دیتا ہوں، واللہ ما ھذا کلام البشر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر واللہ ما ھذا کلام البشر۔ اس نے پورا مصرع اس طرح بنایا اس وزن پر، کہا اللہ کی قسم یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا، ڈھونڈو یہ کون لے کے آیا ہے۔ پتہ کروایا گیا تو اب صحابہ نے کہا لوہا گرم ہو گیا ہے، اب وقت لگتا ہے ہدایت کا آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا جناب یہ ایک شاعر کا تم نے ٹھیک کہا ہے، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رب نہیں کلام نازل کرتا، یہ رب کا نازل کیا ہوا کلام ہے۔ کہتا مجھے لے چلو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لے گئے، آ کے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں تسلیم کرتا ہوں، اشہد بانک رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ سرکار نے فرمایا کیا دیکھا اور کیا؟ فرمایا بس آپ کلمہ پڑھا دیجئے۔ کلمہ پڑھایا تو کہا سرکار میں اتنا بڑا شاعر تھا فصاحت و بلاغت میں، عرب میں مجھ جیسا کسی ماں نے پیدا نہیں کیا، آج یہ کلام دیکھ کر میں نے دیکھ لیا کہ واقعی یہ آپ کا کلام نہیں ہے، یہ واقعی کسی رب کا ہی کلام ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا ہی کلام ہو سکتا ہے، بندہ ایسا کلام کہہ ہی نہیں سکتا۔ اتنی بڑی عظیم کتاب۔ مسائل یہ ہے کہ ہمارے لوگ اجمی ہیں، عربی زبان نہیں آتی، عربی زبان سیکھی نہیں ہے، سیکھنے کی جستجو بھی نہیں ہے۔ یہ پنجابی ہو کر، پنجاب میں رہتے ہیں نا، پنجابی سارے بولتے ہیں، پنجابی ہو کر اگر یہ فر انگریزی بول سکتے ہیں تو عربی میں کیا مصیبت ہے؟ عربی کیوں نہیں بول سکتے؟ توجہ نہیں ہے، ہماری ترجیحات نہیں ہے، ہماری اس طرح محبت نہیں ہے۔ اور پنجابیوں کا بچہ فر انگریزی بول لیتا ہے میرے ساتھ، عربی کیوں نہیں بولتا؟ کیا وجہ ہے؟ حالانکہ سب سے زیادہ عربی ہم پڑھتے ہیں، ہمارے بچے وہ پڑھتے ہیں، انگریزی اتنی نہیں پڑھتے پریکٹیکلی۔ نماز ساری کس زبان میں ہے؟ عربی میں ہے نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد التحیات للہ بس، ساری عربی میں ہے۔ اگر یہ یاد ہو گئی ہے، سب کو یاد ہے، اسکول ایک دن بھی نہ گیا ہو تو نماز اس کو آتی ہوتی ہے۔ اگر یہ عربی زبانی یاد کر سکتے ہیں تو قرآن والی عربی اور باقی زبان ہمیں کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہماری ترجیحات نہیں ہیں۔ ہمیں شاید ممبر سے یہی کہا گیا کہ بس تم نماز یاد کر لو، تمہارے لیے یہی کافی ہے۔
یا ہمیں شاید گھر سے یہ کہا گیا کہ بس تم نے نماز یاد کر لی تمہارا کام پورا ہو گیا. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ پورا قرآن جو ہے یہ سیکھنا ہم پہ فرض ہے، یہ فرض ہے. میرا دماغ نہیں خراب کہ میں صبح اٹھ کے اذانوں سے پہلے یہاں پہ بیٹھ کے پڑھتا رہتا ہوں. یہ ایک مشن ہے، یہ ایک مقصد ہے، یہ ہم پہ فرض ہے. قرآن سیکھنا فرض ہے، جیسے نماز نہیں فرض اسی طرح یہ فرض ہے. قرآن پاک سیکھنا فرض ہے ہم پر، اور لازمی فرض ہے. اسی لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑا اعلان کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا کوئی اعلان اور ہو سکتا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے قرآن سکھاتا. سب سے بڑی اچھائی کا ٹائٹل اللہ نے کہ رسول نے اس کو دیا جو قرآن سیکھ رہا ہے، جو قرآن سکھا رہا ہے. سب سے اچھے ہونے کا ٹائٹل اللہ کے رسول نے اس کو عطا فرمایا. تو یہ کتاب تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. آگے فرمایا ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. یہ باقی رہ گیا، وقت ختم ہو گیا، اسی پہ اکتفا کریں گے. فرمایا آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں. وہ کیا نشانیاں ہیں اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.